کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کبھی اچانک ایسے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں جنہیں آپ خود بھی پسند نہیں کرتے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، میرے دل میں ایسے خیالات آ جاتے ہیں جو میں خود نہیں چاہتا، میں ان سے نفرت کرتا ہوں لیکن وہ بار بار آ جاتے ہیں۔ کبھی نماز میں دل بھٹکنے لگتا ہے، جیسے ہی نماز میں کھڑا ہوتا ہوں میرا دل بھٹکنے لگتا ہے۔ کبھی اچھا کام کرنے کا ارادہ بنتا ہے مگر چند لمحوں بعد ختم ہو جاتا ہے، اور کبھی بغیر کسی وجہ کے خوف، شک یا گناہ کی طرف دل مائل ہونے لگتا ہے۔ آخر یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ کیا یہ صرف انسان کا اپنا نفس ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت بھی ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے؟ قرآن مجید کی آخری سورۃ الناس انہی سوالوں کا جواب دیتی ہے۔ یہ صرف چند آیات پر مشتمل ایک مختصر سورت ہے، لیکن اس کے اندر انسان کی پوری زندگی، اس کے سب سے بڑے دشمن اور اس سے بچنے کا مکمل طریقہ بیان کر دیا گیا ہے۔ زیادہ تر مسلمان بچپن میں سورۃ الناس یاد کر لیتے ہیں، ہم اسے نمازوں میں پڑھتے ہیں، سونے سے پہلے پڑھتے ہیں اور حفاظت کی دعا کے طور پر بھی پڑھتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس کے ہر حرف کے معنی، اس کی حکمت اور اس کے گہرے پیغام کو سمجھتے ہیں۔ آخر اللہ تعالی نے اس سورت کا آغاز قل اعوذ برب الناس سے کیوں فرمایا؟ رب، ملک اور الہ تینوں صفات الگ الگ کیوں بیان کیے؟ وسواس الخناس کون ہے؟ اور قرآن مجید نے آخر میں من الجنۃ والناس کہہ کر انسانوں کا ذکر کیوں کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ الناس کو صرف ترجمے کی حد تک نہیں بلکہ اس کے پس منظر، اس کے الفاظ کی حکمت، تفاصیل اور ہماری روزمرہ زندگی سے اس کے تعلق کو آسان اور دلچسپ انداز میں سمجھیں گے۔ سوچئے، ایک انسان دن کا آغاز نیک نیت سے کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، قرآن کھولتا ہے، کسی کی مدد کرنے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن چند ہی لمحوں بعد اس کے دل میں ایک عجیب خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا سب سے خطرناک دشمن وہ نہیں جسے آنکھیں دیکھ سکے، بلکہ وہ ہے جو خاموشی سے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، نظر نہیں آتا مگر انسان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اختتام پر سورۃ الناس نازل فرمائی تاکہ انسان کو یہ سکھایا جا سکے کہ جب ہر راستہ بند محسوس ہو، جب دل بے چین ہو، جب شیطان حملہ کرے تو پناہ کس سے مانگنی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سورۃ الناس کی پہلی آیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ پہلی نظر میں یہ آیت بہت سادہ محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے الفاظ پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف چند الفاظ میں انسان کو زندگی کا ایک عظیم سبق سکھا دیا ہے۔ سب سے پہلے لفظ قل پر غور کیجئے۔ قرآن مجید میں جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قل یعنی کہہ دیجئے فرماتے ہیں تو اس کا مطلب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دینا نہیں ہوتا، بلکہ پوری امت کو یہ سکھانا مقصود ہوتا ہے کہ ایسے مواقع پر انہیں کیا کہنا ہے اور کس طرف رجوع کرنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اعوذ۔ عربی زبان میں اس کا مطلب صرف پناہ مانگنا نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے کسی ایسی ہستی کی طرف دوڑ جانا جو ہر خطرے سے بچنے کی قدرت رکھتی ہو۔ ذرا ایک منظر اپنے ذہن میں لائیے، ایک چھوٹا سا بچہ اچانک کسی خطرناک آواز سے گھبرا جاتا ہے۔ وہ ادھر ادھر نہیں بھاگتا، نہ خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے بلکہ سیدھا اپنی ماں یا اپنے باپ کی طرف دوڑتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہی اسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب دل پر وسوسوں کا حملہ ہو، جب ایمان کمزور محسوس ہونے لگے، جب گناہ اپنی طرف کھینچنے لگے یا شیطان انسان کو بہکانے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رب الناس کیوں فرمایا؟ صرف اللہ بھی فرمایا جا سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب صرف پیدا کرنے والے کو نہیں کہتے بلکہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو پیدا کرے، پرورش کرے، ہر لمحہ نگہبانی کرے، ضرورت پوری کرے اور اپنے بندے کی ہر حالت سے واقف ہو۔ یہاں ایک نقطہ بھی قابل غور ہے، اللہ تعالیٰ نے رب الناس فرمایا، کسی خاص قوم، زبان یا علاقے کے لوگوں کو رب نہیں بلکہ تمام انسانوں کا رب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا خطرہ بھی ہر انسان کے لیے ہے اور اللہ کی رحمت اور پناہ بھی ہر انسان کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ یہ صرف ایک آیت نہیں بلکہ انسان کے لیے ایک اعلان ہے کہ دنیا میں چاہے کتنے ہی سہارے کیوں نہ ہو،
اصل حفاظت صرف اللہ کی پناہ میں ہے، لیکن قرآن یہی نہیں روکتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور صفت بیان کرتے ہیں، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ مانگتا ہو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پہلی آیت میں اللہ نے خود کو رب الناس فرمایا تھا، پھر اگلی ہی آیت میں ملک الناس یعنی لوگوں کا بادشاہ کیوں فرمایا؟ کیوں؟ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، لیکن ان کا مفہوم مختلف ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے سمجھا، رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، لیکن ملک کا مطلب ہے وہ بادشاہ جس کی حکومت مکمل ہو، جس کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہ کر سکے۔ دنیا میں ہم بہت سے بادشاہ، حکمراں اور طاقتور لوگ دیکھتے ہیں، ان کے پاس فوجیں ہوتی ہے، قانون ہوتا ہے اور اختیار بھی، لیکن ان سب کی طاقت محدود ہے اور اپنے ملک سے باہر بے اختیار ہو سکتے ہیں۔ وہ بیماری سے نہیں بچ سکتے، بڑھاپے کو نہیں روک سکتے، وہ موت کو ٹال نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ایسے نہیں۔ اس کی حکمت زمین سے لے کر آسمانوں تک، ماضی سے لے کر مستقبل تک، ظاہر سے لے کر پوشیدہ چیزوں تک ہر چیز پر قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کسی ایسے دشمن سے پناہ مانگ رہا ہو جو دکھائی بھی نہیں دیتا، تو اسے ایسے بادشاہ کی ضرورت ہے جس کی قدرت ہر چیز پر ہو۔ یہاں ایک اور نہایت خوبصورت نقطہ بھی ہے۔ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ تو ڈال سکتا ہے، لیکن وہ کسی کو زبردستی گناہ پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اس کی طاقت محدود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے۔ گویا قرآن ہمیں یہ یقین دلا رہا ہے کہ جس ہستی کی پناہ تم مانگ رہے ہو وہ صرف تمہارا رب ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کا حقیقی بادشاہ بھی ہے۔ جب وہ حفاظت کا فیصلہ کر لے تو کوئی طاقت اس فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہو۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا رب الناس، پھر ملک الناس اور اب الہ الناس، آخر تین الگ الگ صفات بیان کرنے کی کیا حکمت ہے؟ اگر غور کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں صفات انسان کے اللہ سے تعلق کو مرحلہ وار بیان کرتی ہے۔ رب وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ملک وہ ہے جس کی بادشاہی ہر چیز پر قائم ہے، اور الہ وہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ جب تم یہ جان لو کہ تمہارا رب بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، تو پھر عبادت اور حقیقی بھروسے کا حق بھی صرف اسی کو حاصل ہے۔ یہاں ایک اور گہرا نقطہ بھی ہے۔ اکثر انسان زبان سے تو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن دل کا سہارا کسی اور کو اپنا بنا لیتا ہے۔ کوئی اپنی دولت پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی طاقت پر، کوئی اپنے عہدے پر اور کوئی اپنے تعلقات پر۔ سورۃ الناس ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ سب عارضی سہارے ہیں۔ حقیقی پناہ، حقیقی مدد اور حقیقی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب تک اللہ تعالیٰ نے اپنی تین صفات بیان کیے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ہمیں پناہ کس چیز سے مانگنی ہے؟ جواب اگلی آیت میں آتا ہے، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے سے جو بار بار پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ سورۃ الناس کا مرکزی نقطہ ہے۔ شیطان ہمیں کھلے عام گناہ پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ وہ خاموشی سے دل میں خیال ڈالتا ہے۔ کبھی گناہ کو معمولی بنا کر دکھاتا ہے، کبھی نیکی کو مشکل بنا دیتا ہے، کبھی انسان کو مایوسی میں دھکیل دیتا ہے اور کبھی غرور میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے اسے وسواس کہا، یعنی وہ جو بار بار دل میں سرگوشی کرتا ہے، اور پھر اسے الخناس کہا۔ عربی زبان میں خناس اس ہستی کو کہتے ہیں جو سامنے آتی ہے، وسوسہ ڈالتی ہے، اور جیسے ہی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے فوراً پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ یہی اس لفظ کی سب سے حیران کن حقیقت ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی طاقت وسوسہ ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری اللہ کا ذکر ہے۔ اسی لیے جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دعا کرتا ہے یا استغفار کرتا ہے، تو شیطان کے وسوسے کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ لیکن کیا صرف جنات میں سے شیطان ہی انسان کو گمراہ کرتے ہیں؟ قرآن اس سوال کا بھی جواب دیتا ہے۔ وہ یہی سورۃ الناس کی آخری آیت کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من الجنة والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہ سورۃ الناس کی آخری آیت ہے، لیکن شاید یہی آیت پوری سورت کے سب سے اہم پیغامات میں سے ایک بیان کرتی ہے۔ اکثر جب شیطان کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں صرف جنات کا تصور ہے، لیکن قرآن یہاں ایک حیران کن حقیقت بیان کرتا ہے۔ وسوسے صرف جنات کی طرف سے نہیں آتے، بلکہ
بعض اوقات انسان بھی ایک دوسرے کے لیے شیطان کا کردار ادا کرتے ہیں۔ سوچئے کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی دوست کہتا ہے اتنی بھی کیا دینداری، سب لوگ یہی کرتے ہیں۔ کوئی دوسرا کہتا ہے زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، جو دل چاہتا ہے کر لو۔ کبھی سوشل میڈیا پر کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے دل میں گناہ کو معمولی بنا دیتی ہے۔ کبھی کوئی شخص حسد، غیبت، تکبر یا نفرت کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے لوگ ہاتھ میں ہتھیار لے کر حملہ نہیں کرتے، بلکہ الفاظ، خیالات اور اثر و رسوخ کے ذریعے انسان کے دل پر اثر ڈالتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا من الجنتی والناس، یعنی وسوسہ ڈالنے والے صرف جنات ہی نہیں انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور سبق بھی ہے۔ جس طرح کچھ لوگ دوسروں کو گناہ کی طرف بلاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کی ترغیب دیتے ہیں اور برے وقت میں ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری اپنی صحبت کیسی ہے۔ کیا ہمارے دوست ہمیں اللہ کے قریب لے جا رہے ہیں یا آہستہ آہستہ اس سے دور کر رہے ہیں؟ کیا ہماری گفتگو لوگوں کے دلوں میں امید پیدا کر رہی ہے یا مایوسی؟ کیا ہم دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں یا انجانے میں برائی کو عام کرنے کی ذریعہ بن جاتے ہیں؟ یہی سورۃ الناس کا عملی پیغام ہے۔ یہ سورت ہمیں صرف شیطان سے بچنے کی دعا نہیں سکھاتی، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصل جنگ اس کے دل کے اندر چلتی ہے۔ وسوسے آئیں گے، آزمائشیں بھی آئیں گی، لیکن جو شخص ہر حال میں اپنی رب کی طرف رجوع کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی حفاظت سب سے مضبوط قلعہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اور سونے سے پہلے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے کی تلقین فرماتے ہیں تاکہ مومن اپنے رب کی پناہ میں رہے اور ہر ظاہری و باطنی شر سے حفاظت مانگتا رہے۔ آخر میں سورۃ الناس ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ شیطان کی چالیں کتنی ہی باریک کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت، اس کی حفاظت اور اس کی مدد ان سب سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے تو وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ اللہ ہمیں سورۃ الناس کو صرف پڑھنے کی نہیں بلکہ اس پیغام کو سمجھنے، اپنی زندگی میں نافذ کرنے اور ہر وسوسے سے اس کی پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔